احسن صاحب، کیا وجہ ہے کہ اگر بھاشا ڈیم کی تختی لگائی جاتی ہے جناب عمران خان صاحب کی طرف سے تو اس پہ بھی آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور آپ کو یہ گلا ہوتا ہے کہ یہ تو پروجیکٹ جو ہے مسلم لیگ نون کا تھا اور اب محض اس کو دوبارہ پھر اس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، تو کچھ وضاحت کریں گے کیوں یہ تنازع کھڑا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو خوشی کی بات ہے، دیامیر بھاشا ڈیم پہ اگر کام شروع ہوا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے. اسے 2018 میں شروع ہونا چاہیے تھا. آپ اگر ریکارڈ پہ جائیں تو میں نے 2017 میں بحیثیت پلاننگ منسٹر رائٹرز کو انٹرویو دیا تھا اور اس میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ چائنا کی ایک کمپنی پاکستانی کمپنی سے مل کر 2018 میں اس پہ کام شروع کرے گی اور نواز شریف صاحب نے ایک فائنینسنگ پلان بھی اس کے لیے منظور کیا تھا کہ ہم غیر ملکی فنڈنگ کا انتظار کرنے کی بجائے اپنے وسائل سے اس کو شروع کریں. لیکن صرف فرق یہ ہے کہ اس وقت ہمارا پی ایس ڈی پی 1000 ارب کا روپے کا تھا. اب اس حکومت نے پی ایس ڈی پی کو تقریباً 500-550 ارب 50% کم کر دیا ہے. ہمیں جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے 2 سال تاخیر کی ہے اور جو ان کی مس مینجمنٹ کی کیپیبلٹی ہے، یہ قومی منصوبہ جسے میں خود ماضی میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام جتنا ہی اہم قرار دے چکا ہوں، چونکہ یہ ہمیں تقریباً 6 ملین ایکڑ فیٹ سے زیادہ واٹر ریزروائر دے گا، 4500 میگا واٹ بجلی بھی پیدا کرے گا. اگر خدا نہ خواستہ یہ ایک اور نیلم جیلم بن گیا تو یہ پاکستان کی معیشت کو کھا جائے گا. آپ دیکھیے نیلم جیلم جنرل مشرف نے اجلت میں شروع کیا، اس کی فائنینسنگ کلوز نہیں کی اور وہ منصوبہ جو 80 ارب میں اس وقت کہا گیا تھا مکمل ہوگا، بالآخر جا کے کوئی 500 ارب میں ہمیں پڑا. تو یہ منصوبے کی آج چیئرمین جو وابڈا ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 480 ارب روپے اس کی ڈیم کاسٹ ہے. مجھے اس کے اوپر بھی شبہ ہے، اس لیے کہ 2018 اپریل میں اس کا پی سی 1 جب ایکنیک نے اپروو کیا تھا تو اس وقت غالباً ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 110 یا 105 روپے کے لگ بھگ تھی. آج ڈالر 160 روپے کا ہو چکا ہے. تو جو اس کا فورن کمپوننٹ ہے اس کی قیمت اگر انہوں نے ریوائز نہیں کی ہے تو یہ قیمت جو ہے غیر حقیقت پسندانہ ہے. چلیں مان لیں کہ 480 ہی ہے. اس میں چیئرمین وابڈا کا یہ کہنا ہے کہ 234 ارب روپے ہمیں پی ایس ڈی پی سے اگلے 8.5 سال میں ملیں گے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً 28 ارب روپیہ سالانہ ہے جو حکومت کو وفاقی ترقیاتی بجٹ سے وابڈا کو دینا پڑے گا. اس سال پی ایس ڈی پی میں صرف 16 ارب روپے رکھے گئے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو 12 ارب روپے کا خسارہ پہلے سال ہی رکھ لیا. تو اگلے سال آپ کیسے یقینی بنائیں گے کہ یہ پیسہ آپ کو ملتا ہے نہیں ملتا؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے فائنینشیل کلوز نہیں کیا، اور اگر اتنے بڑے پروجیکٹ کو آپ فائنینشیل کلوزر کے بغیر شروع کر دیں تو لیکن وہ تو دعویٰ کرتے ہیں ریسیپی فار ڈیزاسٹر. انہوں نے 12 جو ہے وہ اعلیٰ سطحی کنسلٹنٹس اس حوالے سے فرمز ان کی خدمات حاصل کی ہیں، تو یہ آپ سمجھتے ہیں پوسیبل ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا اس میں لکونہ ہو؟ جو کنسلٹنٹس ہیں انہوں نے ٹیکنیکل ڈیزائننگ کرنی ہے، جو فائنینشیل کلوز ہے یہ تو کلائنٹ نے کرنا ہے نا. آپ جب تک فائنینسنگ پوری آپ کی ٹیبل پہ نہ پڑی ہو آپ اتنا بڑا منصوبہ شروع نہیں کر سکتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ خود وابڈا ماضی میں کہتا رہا ہے کہ اس کا کوئی جو ڈیم پارٹ ہے اس کی لاگت 5 ارب ڈالر ہے، لیکن یہ جو انہوں نے ایک 480 ارب بتایا تو کوئی 3 ارب سے کم بنتا ہے. تو لہٰذا مجھے جو تھوڑا خدشہ ہے کہ اگر انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی اور اجلت میں صرف کاروائی ڈالنے کے لیے یا کچھ لابیز کے پریشر میں کہ وہاں پہ کانٹریکٹرز موبلائز ہو جائیں، ان کے میٹر کھل جائیں. دیکھیں نا، جب پروجیکٹ بند ہوتا ہے تو وہ کانٹریکٹر کی چاندی ہوتی ہے. وہ پھر کہتا ہے جی میں نے تو پورے پاکستان کی مشینری وہاں ڈمپ کی ہوئی تھی، آپ نے کام نہیں لیا، مجھے میرا حساب دے دیں. تو ہم خدا نہ خواستہ کسی ایسی مشکل میں نہ پھنسیں. ہمارا دل سے ہم اس منصوبے کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں چونکہ یہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن یہ جو چائنا پار کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے وابڈا نہیں، اور تو اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 70% جو ہے وہ شیئر چینی اسٹیٹ اونڈ کمپنی کا ہوگا اور 30% صرف پاکستان کا ہوگا. تو آپ نہیں سمجھتے پھر لائبلٹی بھی انہیں پہ ہوگی؟ تازہ بات آپ اخبار میں دیکھیں نا، یہ فرائیڈے کی اخبار میں چیئرمین وابڈا کا انٹرویو ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 234 ارب روپیہ پی ایس ڈی پی سے فائنینسنگ ہوگی اور تقریباً انہوں نے کہا ہے کہ 1 ارب ڈالر یا اس کے لگ بھگ وہ بانڈز جاری کریں گے، ہم اپنے وابڈا اس کی فائنینسنگ کرے گی. تو میری صرف یہ استدعا ہے کہ جب تک فائنینشیل کلوجر نہ ہو جائے اتنے بڑے منصوبے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، چونکہ یہ پھر نیلم جلم بن جاتا ہے. اللہ نہ کرے جو اس حکومت کی صلاحیت ہے
جو اس کی کیپیبلٹی ہے چیزوں کو کرنے کی. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کرونا کا کیا اشر ہوا ہے, لوکسٹ کا, ٹٹی دل کا کیا اشر ہوا ہے. یہ جو ایک اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے جب آپ کی حکومت تھی اس وقت آپ لوگوں نے بھی کوشش کی کہ انٹرنیشنل جو مختلف کمپنیز ہیں یا جو ادارے ہیں فائنانس کر سکیں اس پروجیکٹ کو, لیکن اس میں کامیابی نہیں ملی چونکہ انڈیا اس میں ایک رول پلے کر رہا تھا اور وہ اختلاف اس کا کافی زیادہ تھا, جس کی وجہ سے انٹرنیشنل جو مانیٹری آرگنائزیشنز ہیں وہ فائنانسنگ کے لیے تیار نہیں تھیں. تو اب پاکستان انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اپنے وسائل سے یہ بنا لے گا اور آپ جس پہ تحفظات ظاہر کر رہے ہیں, تو کیا اس وقت آپ کی جو معیشت تھی آپ سمجھتے ہیں اس میں اتنی کیپیسٹی تھی کہ آپ لوگ مقامی وسائل سے یہ بنا سکتے؟ دیکھیے فرق یہ تھا کہ ہمارے دور میں معیشت 5.8% سے گرو کر رہی تھی اور ورلڈ بینک نے یہ پروجیکشن کی تھی کہ اگلے 2 سال 6% سے گرو کرے گی. تو ہم ایک گروتھ اکانومی کے اندر تھے. پی ایس ڈی پی کا سائز ہمارا 1000 ارب کا تھا اور اگلے سالوں میں وہ کوئی 1500 ارب تک آگے بڑھ جانا تھا. یہ جو حکومت ہے نیگیٹو گروتھ ریٹ میں ہے, پی ایس ڈی پی آدھے سے کام ہو گیا. جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے وسائل سے بنائیں گے تو سوال پوچھنا ہمارا حق ہے کہ وہ وسائل ٹیبل پہ رکھیں, کیونکہ اگر آپ تیاری کے بغیر اس منصوبے کو ہاتھ ڈال بیٹھیں گے اور اس کی قیمت 480 روپے سے بڑھ کے 4000 ارب پہ چلی گئی تو یہ پاکستان کی معیشت کو لے دے جائے گا, بجائے فائدہ ہو الٹا ہمیں نقصان ہو جائے گا. اس کا مطلب کہ آپ کو خدشات ہیں کہ جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ 2028 میں مکمل ہوگا تو یہ بھی مشکل نظر آ رہا ہے. سرے دست جو اس وقت اگر پی ایس ڈی پی سے اسے مکمل کرنا ہے تو اس حکومت کی جو پی ایس ڈی پی ہے, ان کا جو ترقیاتی بجٹ کا حجم ہے, مجھے شدید تحفظ ہے کہ یہ بر وقت نہیں ختم کر سکیں گے. پہلے سال میں 12 ارب روپے انہوں نے انڈر فنڈ کیا ہے اس کو. اسی طرح آپ ML1 دیکھ لیجئے جو سی پیک کا سب سے بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, اس کی قیمت $7.5 ارب ہے. جی بالکل. اور اس میں آپ کو کم از کم کوئی 150 ارب روپیہ بجٹ کے اندر رکھنا چاہیے. صرف 6 ارب روپیہ رکھا ہے اور 6 ارب کی رفتار سے 197 سال لگیں گے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے. تو آپ کو کیا لاجک نظر آتی ہے کہ اگر یہ سٹیپس اس طرح لیے جا رہے ہیں تو یہ محض ایک پبلسٹی حکومت جیسے آ گئی ہے وہ کارنر کے اندر, وہ لوگوں کو ذرا ایک فیل گڈ دینا چاہتی ہے کہ جی ہم ترقیاتی منصوبے شروع کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, میں پھر کہوں گا کہ پاکستان کے قومی منصوبے بننے چاہیے. یہ بہت تاخیر ہو چکی ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ دیامیر کیوں نہیں بنا, اس لیے نہیں بنا تھا کہ ورلڈ بینک آگے نہیں آتا تھا انڈین پریشر کی وجہ سے. ہم نے 2 ٹریکس پہ کام کیا. ایک نواز شریف صاحب نے کہا کہ اپنے وسائل سے بنانے کی اپروچ ہے, دوسری ہم نے چائنا کو مل کر آمادہ کیا کہ سی پیک فریم ورک کے اندر اسے لے کر آئیں تاکہ جو چائنا کے فائنینسنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, خاص طور پہ ان کا ایک چائنا انفراسٹرکچر جو بینک انہوں نے بنایا ہے وہ بہت بڑا ایک مالیاتی ادارہ ہے. ہمارا خیال تھا کہ اس سے بھی ہم فائنینسنگ لے سکتے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اس کی حتمی فائنینسنگ کیسے کی ہے, لیکن جو چیئرمین وابڈا کا بیان ہے اس پہ مجھے شدید تحفظات پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر پی ایس ڈی پی سے اس کو فنڈ کرنا ہے تو اس حکومت کی پی ایس ڈی پی میں تو اتنی پسلی نہیں ہے. ایسے یہ اس کا افتتاح کہا جاتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے کیا, پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے بھی کیا, پھر یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا اور اب عمران خان صاحب نے کر دیا ہے. تو خدا نہ کرے کوئی 5واں آ کے لیڈر جو ہے وہ بھی اس کا افتتاح کرتا ہے. دیکھیے ہم نے تو جو کچھ کیا سالڈ کیا, گراؤنڈ پہ کیا. 124 ارب روپے سے اس کی زمین کی خریداری مکمل کی. جو آپ کے پاس زمین ہی نہیں تھی, ڈیم کہاں بنانا تھا آپ نے, تو یہ الحمدللہ ہمارے پاس کریڈٹ ہے, ہم نے کیا. جس سال ہماری حکومت گئی ہے ہم 24 ارب روپے بجٹ کے اندر چھوڑ کر گئے تھے, چونکہ ہم نے فیصلہ کیا تھا اس پہ کام شروع کرنا ہے, تو 24 ارب روپے بجٹ کے اندر چھوڑ کر گئے تھے. پورا سال اس میں سے یہ 1 روپیہ خرچ نہیں کر سکے. 18, 19, 20 کیا. اب آ کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم شروع کریں گے. 2 سال کی تاخیر ہے. مجھے شبہ ہے کہ جو پی سی 1 کے اندر کاسٹ ہے 2 سال میں فورن ایکسچینج کی وجہ سے اور کاسٹ ایسکلیشن کی وجہ سے اب وہ 480 ارب نہیں رہی ہوگی, وہ بڑھ چکی ہے. جو آپ نے کوشش کی تھی کہ اس کو آپ سی پیک کے امبریلا میں لے آئیں تو وہ کوشش کامیاب ہوئی تھی. پھر وہ بڑی سی پیک کا پارٹ ہے یہ. ہم نے جب کوشش کی, لابی کیا, تو چائنا نے بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا پاکستان کے دوست ہوتے ہوئے. ہم نے انہیں کہا کہ اس کا تعلق ہماری فوڈ سیکیورٹی سے ہے, تو آپ اسے ہمارے نیشنل سیکیورٹی کا پروجیکٹ سمجھیں. تو انہوں نے پھر اپنے ماہرین کی ایک ٹیم کو لگایا کہ جو اس کے ڈیزائن کو باقاعدہ طور پہ دیکھے, اور آفیشلی انہوں نے ایکنالج کیا کہ ہم نے اس کو سی پیک فریم ورک میں شامل کر لیا. بلکہ انڈیا نے اس کے اوپر چائنا سے اعتراض کیا جسے چائنا نے مسترد بھی کر دیا.